الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل بیان چل رہا تھا کہ شرکت کسی مال میں دو لوگ شریک ہوں اور وہ کسی کو ایک انسان اپنا حصہ ہبہ کرنا چاہے تو اس کو اس وقت تک ہبہ نہیں کر سکتا جب تک کہ اس نے پہلے اس کو الگ اپنے حصے کو کر لیا ہو، اس لیے کہ قبضہ یہ منصوص علیہ ہے اس میں، لہذا ہبہ جائز نہیں ہے اس وقت مگر جب کہ قبضہ علیحدہ کر لیا، قابل تقسیم شے ہے ان میں قبضہ کر لیا گیا، علیحدہ کر لیا، پھر اس کے ہبہ کریں۔ اور رہا وہ چیزیں جو مشترک ہیں اور تقسیم کو قبول نہیں کرتی ہیں، جیسے کہ کسی کا جانور وغیرہ ہے، اب یہ تقسیم کریں گے تو ہلاکی ہو جائے گا پورا، تو اب ایسی صورت میں جو ہے یہاں پر ہبہ تو کر سکتے، ہبہ قاصرہ ہی مانا جائے گا، یعنی قبضہ قاصرہ ہی ہوگا، وہ صرف منفعت اس میں فائدہ اٹھائیں گے۔ اب امام شافعی نے جس پر جو کہا تھا کہ قرضہ وغیرہ پر، تو قرضہ وغیرہ پر اعتبار کرتے ہوئے کہا، اور پھر انہوں نے وصیت وغیرہ پر کہا کہ وصیت اور یہ قبضہ جو قرضہ ہے یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ قبضہ کے بغیر بھی جو ہو جاتی ہیں، یعنی مشترک چیز ہونا، کونو متبرن، کسی چیز کا متبرع ہونا یہ مشاع کو باطل نہیں کرتا۔ کسی کوئی انسان متبرع ہو رہا ہے، تبرع کر رہا ہے اپنے مال کا، تو وہ مشترک چیز میں بھی تبرع کر سکتا ہے۔ یہ کہنا تھا ان کا جیسے کہ قرضہ ہے، قرضہ 1000 روپے دیا کسی کو، اس میں سے یہ کہا کہ بطور 500 روپے بطور قرض ہیں اور 500 روپے تمہارے لیے بطور مضاربت ہے، لیکن تعین نہیں کی، تو اب یہاں پر دیکھیے کہ یہاں مشترک ہے لیکن پھر بھی جو ہے یہاں پر کیا صحیح ہے، تو مشترک چیز میں تبرع کر رہا ہے، کیونکہ قرضہ ایک طرح سے تبرع ہے، قرض دینا ایک طرح سے تبرع ہے، کیونکہ یہ جو ہے انسان جو دے رہا ہے قرض اس پر دینا کوئی ضروری نہیں ہوتا، اور ایک طرح سے عقد ضمان ہے کہ اگر ہلاک ہو جاتا ہے تو اسے واپس کرنا پڑے گا۔ تو اسی طرح وصیت ہے کہ وصیت میں بھی مشترک چیز میں وصیت کر سکتے ہیں، اور وہ بھی جو ہے قبضے کے بغیر جو ہو جاتی ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے، لہٰذا ہبہ وغیرہ بھی چاہے وہ مشترک چیز میں ہبہ کرے چاہے وہ غیر مشترک چیز میں کریں، چاہے وہ تقسیم والی ہو یا تقسیم والی نہ ہو، دونوں صورتوں میں ہبہ کر سکتے ہیں۔ قبضے کی کوئی اس میں وہ شرط نہیں، قبضہ کرنا کوئی حاجت نہیں اس میں۔ پھر اس پر انہوں نے جواب دیا کہ وصیت پر آپ قیاس کرتے ہیں تو وصیت جو ہے یہ قبضے کے شرائط میں سے نہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پر ایک چیز یہاں بیان کریں گے کہ قرض جو ہے وہ قرض آپ کو بیان کیا تھا، قرض جو ہے عقد تبرع میں سے، اسی صحیح ہے نہیں، اور کہ عقد تبرع میں سے اس طور پہ کہ قرضہ دینا لازمی اور ضروری نہیں ہوتا اس انسان پر۔ پھر مزید یہ کہ یہ بچہ جو ہوتا ہے غلام، بچہ غلام قرضہ دینے کا لائق نہیں ہوتا، وہ نہیں دے سکتا۔ اور عقد ضمان ایسی ہے کہ جو جسے دیا گیا ہے اگر وہ کچھ ہلاک ہو جاتا ہے تو اسے واپس کرے گا، لہذا قرضے میں بٹوارے کو شرط نہیں کیا گیا، اور جبکہ اس میں جو ہے جو تقسیم کو قبول نہ کرتا ہو تو اس میں بھی ہم نے قبضہ قاصرہ رکھ دیا گیا، لہذا قبضہ قاصرہ یہ مانا گیا تاکہ دونوں حیثیتوں پر عمل ہو جائے، تاکہ وہ اس کا فائدہ بھی حاصل ہو جائے اور تقسیم کاری کا ہم نے جو ہے التزام نہیں کیا اس میں ان چیزوں میں جن میں تقسیم نہیں ہو سکتی ہے، اور جو چیز تقسیم ہو سکتی ہے تو اس میں ہبہ کرنا اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک کہ اسے الگ نہ کر لیا گیا۔ والوصیت لیس من شرطها القبض، اور وصیت اس کے شرائط میں سے یہ قبضہ نہیں ہے۔ یہ جواب دیا امام شافعی کا کہ وصیت پر آپ قیاس کر رہے ہیں کہ وصیت کے شرائط میں سے قبضہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ الْبَيْعُ وَالسَّيْءُ وَالْبَيْعُ الْفَاسِدُ وَالصَّرْفُ وَالسَّلَمُ، اور رہا بے پر آپ کو قیاس کرنا کہ بے جو ہے مشترک مال میں بھی صحیح ہو جاتی ہے اور اس مال میں بھی صحیح ہو جاتی ہے جو تقسیم کو قبول کرنے والا ہو، اور اس مال میں بھی صحیح ہو جاتی ہے جو غیر منقسم ہو۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بے پر بھی اس کو قیاس کرنا درست نہیں، کیونکہ بے جو ہوتی ہے عقد ضمان ہوتی ہے اور ہبہ جو ہے یہ عقد تبرع ہے،
کیونکہ بے میں جو ہے انسان جو ہے اگر بے کرے گا بھی کسی مال کی، چاہے وہ تقسیم والا ہو چاہے تقسیم والا نہ ہو، تو اس کے ضمن میں کیا ہے، اس پر جو ہے وہ تقسیم کاری کی ذمہ داری، خرچہ بھی لازم آئے گا، خرچہ بھی لازم آئے گا، لیکن سامنے والا جو تبرع کر رہا ہے اس نے اس تبرع کا انتظام کیا ہے، تو اس لیے یہ بچنا چاہے گا کہ اس چیز سے کہ میں تقسیم کاری کا میں بوجھ برداشت نہ کروں، لہذا بے پر بھی قیاس نہیں کر سکتے، کیونکہ بے میں جو ہوتا ہے انسان جو لیتا ہے وہ ایک طرح سے مال دے کر کے لیتا ہے، اور یہ ہبہ جو ہوتا ہے عقد بلا عوض ہوتا ہے۔ تقسیم کو قبول کرنے والی ہوتی ہیں، جیسے یہ اپنے کھانے والی اشیاء جو ہیں تقسیم قبول کرتی ہیں، اور جو تقسیم قبول نہیں کرتی ہیں جیسے کہ بہت نہیں ایسی کچھ چیز ہوگی جو تقسیم کو قبول کریں تو ہلاک ہو جائیں، یہ ہلاک خراب ہو جائیں، اور ایسی چیز ہوں جو تقسیم کو قبول نہ کریں پھر بھی منفعت باقی رہے، جیسے جانور وغیرہ پھر منفعت میں شمار ہوگا، پھر منفعت میں شامل رہیں گے دونوں۔ وَكَذَلِكَ الْبَيْعُ الصَّحِيحُ وَالْبَيْعُ الْفَاسِدُ وَالصَّرْفُ وَالسَّلَمُ، اسی طرح بے صحیح اور بے فاسد اور بے سلم اور بے صرف، ان تمام میں بھی جو ہوتا ہے عقد قبضہ ضروری نہیں ہوتا، والقبض فیہا غیر منصوص علیہ، اور قبضہ ان میں غیر منصوص ہوتا ہے، منصوص علیہ صراحت نہیں آئی حدیث پاک سے، تو اگرچہ بے فاسد میں جو ہوتا ہے وہ قبضہ جو ہوتا ہے وہ ملکیت کے لیے شرط ہوتا ہے، لیکن جو ہوتا ہے عام طور پر یہ بے ہیں ان کے اندر قبضہ یہ شرط نہیں ہے، منصوص علیہ نہیں ہے، لأنها عقود زمان، کیونکہ یہ ساری بے کیا ہوتی ہیں، عقد زمان ہوتی ہے، تبرع نہیں ہوتی ہے، فتناسب لزوم مؤونۃ القسمۃ، لہذا اس میں جو ہے اب تقسیم کاری کی جو بوجھ ہے، تقسیم کاری کی مشقت کو لازم کرنا اس میں مناسب ہے، تقسیم کاری کی مشقت کو لازم کرنا اس میں مناسب ہے، اور عقد تبرع جو ہے یہ ایسا نہیں ہے، عقد زمان نہیں ہے، تو اب اس میں جو ہے سامنے والا جو ہے اپنے مال کو ہی ہبہ کرنا چاہتا ہے، اب وہ تقسیم کاری کا خرچہ لینا نہیں چاہتا ہے، تو اسے کہیں گے کہ تو پھر اب یہاں دیکھا جائے گا کہ مال کو اس کے، تو لہٰذا وہ جو ہے تقسیم کاری جو ہے کر کے ہی دے تب ہبہ کرے، صحیح ہے نہیں، پہلے کر لیا ہو پھر ہبہ کرے، تو ہبہ سے پہلے جو ہے یعنی تقسیم کاری سے پہلے ہبہ نہیں کریں، اور رہا عقد زمان تو کہہ رہے ہیں یہاں پر بھی تو لازم آ رہا ہے، بے کے اندر بھی تو تقسیم کاری لازم آئے گی، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بے کے اندر لازم آئے گی، لیکن انسان اس کا جو ہے وہ بھرپائی کرتا ہے، پیسے دیتا ہے، ایک دوسرے سے لیتا ہے، عقد زمان ہے، تو اب مثلا یہ کہ اگر یہ ہلاک بھی ہو جاتی ہے بے تو اس کا زمان بھی دیتا ہے انسان، لیکن ہبہ میں جو ہے ہبہ کر دیا تو زمان بھی نہیں ہے، ایک طرح سے تبرع کیا، دوسرے سامنے والے نے جو تبرع کیا اسے کچھ مل تھوڑی رہا ہے، لیکن عقد زمان جو ہوتا ہے بے کے اندر ہم مبی دے رہے ہیں تو ہمیں پیسہ ملتا ہے، تو اب پیسہ دے رہا ہے تو لہذا اب اس کو مبی کو پہنچانے کی ذمہ داری، اس کو تقسیم کاری کی ذمہ داری بائع مشتری دونوں پر ہی ہے، کیونکہ وہ دونوں کیا کریں گے، عقد معاوضہ ہی، تو اب جو ہے بے پر قیاس نہیں کر سکتے، کیونکہ بے میں جو ہے تقسیم کاری کی مشقت کو لازم کرنا مناسب ہے، برخلاف ہبہ کے، کیونکہ ہبہ یہ عقد تبرع ہے، تو عقد تبرع میں جو ہے تقسیم کاری کی مشقت بھی لازم آئے گی متبرع انسان پر، اس لیے وہاں پر جو ہے اس وقت تک نافذ نہیں کر سکتے ہبہ کو جب تک کہ پہلے الگ نہ کر لیا گیا قابل تقسیم شہدوں میں۔ والقرض تبرع من وجہ، اور قرض پر جو آپ نے قیاس کیا تو ہم نے جو کہا کہ وہ چیزیں جو تقسیم کو قبول نہ کر سکتی ہوں ان میں جو ہے صرف فائدے کے طور پر ہم جائز قرار دیں گے، صرف کیا کہیں گے قبضہ ہوگا، لیکن قبضہ قاصرہ ہوگا، اور قبضہ قاصرہ یہ ہوگا کہ وہ صرف تقسیم کاری کی حاجت وہاں نہیں ہوگی، تو قرض تبرع من وجہ، قرضہ جو ہے یہ ایک طرح سے تبرع ہے، وہ عقد زمان من وجہ، اور ایک عقد کے اعتبار سے کیا یہ عقد زمان ہے، یعنی انہوں نے کہا تھا کہ جیسے کہ قرضہ دے سکتے ہیں کسی کو مشترک چیز میں، ایسے ہی ہبہ میں بھی دے سکتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ ہبہ میں ہم نے قرضے میں ہم نے قبضہ قاصرہ کو مانتے ہوئے کہہ دیا، کیونکہ قبضہ ایک اعتبار سے تبرع بنتا ہے اور ایک اعتبار سے مان بنتا ہے، تو والقرض تبرع من وجہ، قرضہ جو ہے ایک اعتبار سے تبرع ہے اس طور سے کہ بچے اور غلام کی طرف سے صحیح نہیں ہوتا ہے، اور ایک اعتبار سے یہ عقد زمان ہے کہ انسان جو قرض لے کے گیا ہے اگر وہ ہلاک ہوتا ہے تو مثل واپس کرتا ہے،
کہتے ہیں فشرطنا القبض القاصرہ، تو ہم نے قرض میں جو ہے قبضہ قاصرہ کی شرط لگا دی، دون القسمت، نہ کہ تقسیم کاری کے عملاً بالشبہین، تاکہ دونوں مشابہت پر کیا ہو جائے، عمل ہو جائے کہ شبہ تبرع بھی ہے یہ اور شبہ ضمان بھی ہے۔ تو تبرع کے اعتبار سے ہم نے کیا کر دیا کہ اس اعتبار سے غیر منصوص علیہ، ساتھ ہی ساتھ اس پر کیا ہے، نسبی نہیں ہے۔ تو اب کہیں گے کہ شبہ تبرع بھی ہے اور شبہ ضمان بھی ہے۔ شبہ تبرع اس اعتبار سے ہے کہ انسان جو ہے دوسرے کو مال دے رہا اپنا، اور اسی اعتبار سے کہ یہ شبہ تبرع ہے، بچے کی طرف سے صحیح نہیں ہوتا۔ اور عقد ضمان اس اعتبار سے ہے کہ انسان جو لے کے گیا ہے، مال ہلاک ہو گیا تو اس کا سامان دیتا ہے۔ بچہ اگر چھوٹا بچہ غلام اپنا قرضہ دینا چاہے تو نہیں دے سکتا نا یہ کسی کو۔ عقد تبرع کرنے کی صلاحیت کس میں ہونا چاہیے، عاقل بالغ انسان تبرع کرے۔ اب یہاں پر یہ ہو گیا مسئلہ۔ مزید یہ کہ قبضہ جو ہے غیر منصوص علیہ، قبضہ جو ہے کس میں، قرضے کے اندر غیر منصوص علیہ صراحت نہیں ہے کہ حدیث پاک میں، لہٰذا جو ہے اس کو دے سکتے ہیں۔ بولیے جو باتیں بنائی ہیں بے صحیح فاسد بے صرف ان میں تو ملکیت ثابت ہونے کے لیے قبضہ کرتے ہیں، قبضہ ضروری ہے ملکیت ثابت کرنے کے لیے۔ نفاذ تو اس میں بھی ہو جاتا ہے، ہبہ میں بھی نفاذ ہو جاتا ہے قبضے سے پہلے، لیکن جو ہے ملکیت کب ثابت ہوتی ہے، قبضے کے وقت ثابت ہوتی ہے۔ ہبہ میں تو قبضہ تو شرط ہی ہے، ہاں قبضہ شرط ہے، اور ان میں جو ہے یہ قبضہ اگر نہ بھی کرے بے کے اندر تو قبضہ اس کے اندر شرط نہیں لگایا ہے، بے ہو جاتی ہے، صحیح ہے نہیں، اس میں قبضہ شرط نہیں لگایا۔ وہاں جو ہے مثلاً اصل ہبہ ہی جو ہے منعقد تو ہو جائے گا، لیکن نفس ملکیت ثابت نہیں ہوگی ہبہ کے اندر۔ یعنی انہوں نے کہا تھا کہ وہاں پر نفی ہے، ملکیت کی نفی ہے، تو وہاں پر نفس جواز تو ثابت ہو جاتا ہے ہبہ کے اندر، لیکن قبضہ جو ہے ملکیت میں نام ہونے کے لیے، اور یہاں پر جو ہے اگر قبضہ نہیں کیا تب بھی اس کی ملکیت ہو جاتی ہے۔ ہاں بے فاسد میں جو ہوتا ہے ملکیت کے لیے قبضہ شرط ہوتا ہے، جب تک نہیں کیا تو اسے توڑنا ضروری ہوتا ہے بے فاسد کے اندر، لیکن جب قبضہ کر لیا تو وہ بھی کیا ملکیت میں آ جاتی ہے۔ اب یہاں پر کوئی انسان اپنے ہی شریک کو دے دے، کوئی مال مشترک، دو لوگ شریک ہیں ایک چیز میں، اب کہا کہ چلو میں دوسرے کو نہیں دے رہا ہوں تو تمہیں ہی دے دیتا ہوں، میرا عادت تمہیں۔ اب یہاں تو تقسیم کاری کی مشقت لازم نہیں آئے گی نا، ایک ہی کوئی دے رہا ہے، تب بھی یہاں فاسد ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ حکم کی جو مدار ہے وہ مدار نفس شیوع پر، کہ مشترک چیزوں کو ہبہ کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ انہیں علیحدہ نہ کر لیا گیا ہو۔ اور یہاں جو ہے اگرچہ تقسیم کاری کی مشقت سے بچ جائے گا متبرع انسان، لیکن وہ نفس خرابی تو وہ یہاں پر بھی لازم آ رہی ہے کہ نفس شیوع کا ہبہ۔ وَلَوْ هَبَ مِن شَرِيكِ، اگر کسی نے اپنے شریک کو ہبہ کیا تو کہتے ہیں کہ یہ بھی جائز نہیں ہے، لِأَنَّ الْحُكْمَ يُدَارُ عَلَى نَفْسِ الشُّيُوعِ، کیونکہ یہاں پر جو حکم ہے وہ اس کا دار و مدار کیا ہے، نفس شیوع پر ہے، اگرچہ یہاں پر تقسیم کاری کی مشقت لازم نہیں آتی ہے۔ تو قبضہ کیا کر لیں، ہبہ کہا کہ ہبہ تبھی کر سکتے ہیں جو اپنے پہلے قبضے میں لے لے الگ طور پر، اور اگر تو جائز نہیں اس طور پر۔ ہاں ایک صورت یہ ہے، آگے ایسا ہوا ہے بیل ہے تو آدمی کے پاس، تو ایک دن اپنے گھر جا کے باندھے اور ایک دن تک قبضہ ہو تو نہیں، اب یہ ایسی چیز میں تو ہم نے بتا دیا نا، جو تقسیم ہونے والے صلاحیت بھی رکھتی ہیں ان کے اندر کیا کریں گے، ان کے اندر منفعت میں شریک رہے گا، نفس عین کو ختم کر نکالیں گے تو نفس عین ہی ہلاک ہو جائے گی۔ تو جو تقسیم ہونے کی صلاحیت رکھتی ہیں ان میں اس وقت ہبہ نہ کرے کہ جب تک قبضہ نہ کریں، لہٰذا اچھا دوسری بات یہ کہ یہ اعتبار کب ہے، قبضے کے وقت ہے۔ مثلا کسی نے کسی کو کوئی ٹکڑا ہبہ کیا، ٹکڑا کسی چیز کا، وہ دوسرے کے ساتھ مشغول تھا، اب جو ہے تو ہبہ تو ایک تمام فاسد ہے، لیکن جو ہے اس نے جو ہے تقسیم کر دیا پھر سپرد کیا، تو اب یہاں پر کیا کرتے ہیں کہ جو فساد تھا وہ ختم ہو گیا، اس طور پر کہ معنی جو شیوع سے ہوتی ہے وہ قبضے کے وقت ہے، قبضے کے وقت جو ہے وہ شیوع نہیں ہونا چاہیے، قبضے کے وقت مشترک نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا کسی نے کسی کو نصف گھر ہبہ کیا،
ابھی ہبا کیا دیا نہیں ہے اور اسے بھی سونپا نہیں تھا، یہاں تک کہ باقی نصف بھی سونپ دیا، تو اب قبضے کے وقت جو ہے پورا جا رہا ہے، وہاں کسی کا مشترک ہی نہیں۔ تو اصل جو ہے اعتبار ہے کہ قبضے کے وقت جو ہے شیوع نہیں ہونا چاہیے، تو بیچ میں اگر ہے بھی صرف ایجاب کر لیا، میں نے دے دیا، پھر دیکھا مشترک ہے، پھر اس کے بعد وہ بھی کر دیا، اب دے رہا ہے تو قبضے کے وقت یہاں مشترک نہیں پائے گا۔ کہہ رہا ہے ومن وہب شخصا مشاعن، جس نے کسی کو کوئی مشترک حصہ جو ہے ہبا کیا، فالہبۃ فاسدۃ، تو ہبا فاسد جیسے ہم نے بیان کیا۔ فإن قسمہ، اگر اس نے اس کو تقسیم کر دیا اور اپنے حصے کو الگ کر لیا، وسلمہ، اور اس کو سپرد کر دیا، تو جائز ہے کیونکہ معنی زائل ہو چکا ہے۔ لأن تمامہ بالقبض، اس لیے کہ قبضے ہبا کی جو تمامیت ہوتی ہے قبضے سے ہوتی ہے، وعندہ لا شیوع، اور قبضے کے وقت جو ہے کوئی شیوع ہے ہی نہیں، کوئی مشترک چیز ہے ہی نہیں۔ اب یہاں بیان فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے جو باطل صورت ہبا کی، ہبا کب باطل ہے؟ یعنی معدوم شے کا ہبا کرنا یہ صحیح نہیں ہوتا، معدوم شے ہے اس کا ہبا کریں گے تو باطل ہو جائے گا، اب نکل کے جو آئے گی چیز اب تجدید کر سکتے ہیں، ہاں نہیں، نئے طریقے سے کرنا پڑے گا، وہ ختم ہی ہو گیا، باطل ہو گیا۔ مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ میں نے گیہوں میں آٹا ہبا کیا، گیہوں میں آٹا ہبا کیا، تل میں تیل ہبا کیا، تو اب کہتے ہیں کہ اسی طرح دودھ میں گھی ہبا کیا، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہبا جو ہو جائے گا معدوم ہو جائے گا، صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ کیا ہے موہوب جو چیز ادا کر رہے ہیں آپ وہ معدوم ہے، اور جو ہبا کیا جاتا ہے وہ کسی نہ کسی موجود شے کا کیا جاتا ہے، لہٰذا معدوم یہ ملکیت بننے کی صلاحیت نہیں رکھے گا، ہاں نکال لیا جائے اب قبضہ کر اب اس کو ادا کر سکتے ہیں، اگرچہ اس کو نکال لے پیس لے، یا اگرچہ اس کو کیا کر لے یہ پیس کے نکال لے پھر ثبوت کر دے، تب بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس وقت یہ ہبا کر رہا ہے اس وقت نفس ہبا کے وقت یہ شے موجود نہیں ہے، اور نفس ہبا کے وقت یہ موجود نہیں ہے، اور شے واحد کا ایک ہی وقت میں دو شے ہو جانا یہ بات محال ہے، شے واحد کا ایک ہی وقت میں دو شے ہو جانا کیا یہ محال ہے، تو لہٰذا پیسنے سے پہلے وہ گیہوں ہے اور آٹا جو ہے وہ گیہوں کا غیر ہے، آٹا جو ہے وہ گیہوں کا غیر ہے۔ اسی طرح دودھ میں گھی، اچھا بعض چیزیں تو ایسی ہیں بالکل فنائی ہو جائیں گی، جیسے کہ آٹے میں گیہوں، گیہوں میں آٹا، گیہوں آٹا بنائیں گے تو گیہوں کا رہے گا، بنا ہو جائے گا۔ تل میں تیل نکل آئے گا، اس کی وہ رہے گی، تھل رہے گی۔ دودھ میں گھی تو گھی رہے گا، دودھ میں سے گھی نکل جائے گا، دودھ بچے گا، نہیں گرم کر کے بھی دودھ میں سے نکلتا ملائی نکل جاتی، مکھن نکال۔ تو اب کہتے ہیں کہ یہ موہوبی شے جو ہے یہ معدوم ہے۔ اسی طرح اگر غاصب نے اگر اس کو نکال لیتا ہے نا غاصب، تو کہہ رہا ہے یہ مالک ہو جائے گا۔ مثلا دودھ لے گیا گھر کو غاصب، اب دودھ میں سے جو ہے اس نے کیا نکال لیا؟ گھی نکال لیا۔ اب اس نے دودھ کا جو ہے ضمان ادا کر دیا، تو کہتے ہیں دودھ کا ضمان ادا کر دیا کافی ہوگا، گھی نہیں دے گا یہ، کیونکہ یہ ضمان اس کا دیتا ہے جو چیز ہوتی موجود، اس نے تو کیا ہے فعل جو ہے اس کا فعل اس میں پایا ہی نہیں گیا، غصب کرنے میں جو فعل پایا گیا تھا وہ دودھ میں پایا گیا تھا اس کا، اس لیے نکالنے کے بعد یہ اس کا کیا ہو جائے گا؟ مالک بن جائے گا۔ آپ لے کے آئے 40 روپے کا دودھ، پھر آپ کو دودھ دے سکتے ہیں، پیسے دے دے، دودھ آ گیا آپ کے پاس، نفس شے واپس ہو گئی۔ وَلَوْ وَهَبَ دَقِيقًا فِي حِنْطَةٍ، اگر کسی نے جو ہے ہبا کیا آٹا گیہوں میں، او دہنن فی سمسم، یا جو ہے اس میں تیل جو ہے ہبا کیا، تو کہتے ہیں فَالْهِبَةُ فَاسِدَةٌ، تو ہبا کیا ہے؟ فاسد ہے۔ فَإِنْ تَحَنَ وَسَلَّمَهُ، اگرچہ اس کو کیا کر دے؟ وہ پیس دے اور سپرد کر دے، لم یجوز، تو یہ جائز نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ الثَّمَنُ فِي اللَّبَنِ، اسی طرح جو ہے دودھ کے اندر گھی بھی ہبا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ لِأَنَّ الْمَوْهُوبَ مَعْدُومٌ، کیونکہ موہوب جو چیز عطا کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ معدوم ہے۔
معدوم ہے، ہبا کے وقت معدوم ہے، کہتے ہیں اب اسی صغرا ہوا والمعدوم لیس بمحل للملک، اور معدوم جو ہوتا ہے وہ ملک کی صلاحیت ملک بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، ملک کا محل نہیں ہوا کرتا ہے. کہتے ہیں وَلِهَذَا لَوِ اسْتَخْرَجَهُ الْغَاصِبُ يَمْلِكُ، اسی وجہ سے چونکہ یہ معدوم ہے اسی وجہ سے غاصب اگر اس کو نکال لیتا ہے تو اس کا مالک بن جائے گا. غاصب نکالنے کے بعد اس کو شے جو اصل شے تو واپس ہی کرے گا اس کی، لیکن جو اس کے بعد سے انہوں نے حاصل کیا اپنی محنت کے ذریعے سے، تو اس کا ضمان یہ نہیں دے گا. ہاں دودھ دے یا اس کی قیمت لے لے. وہ کہہ رہے فوقال عقد باطلا، تو یہ عقد کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. فلا ينعقد الا بالتجدید، تو یہ اثر نو شروع ہوگا. اب جو ہے یہ کریں گے تو یہ کہیں صرف یہ ہبا کریں میں نے تجھے دودھ ہبا کیا، یا پھر دودھ میں سے گھی نکال لے، اب گھی آ گیا اب میں نے تجھے جو ہے ہبا کیا، تو منعقد نہیں ہوگا مگر جدید طریقے پر. بخلاف ما تقدم، برخلاف پیچھے جو گزری مثال. کون سی مثال؟ جو شیوع والی. یعنی شیوع والی مثالوں کے اندر یہ معدومی شے کے درمیان فرق ہے تھوڑا، کہ وہاں شیوع والی چیزوں میں نفس سے جو ہے ہبا تو صحیح ہو جاتا تھا، ہاں جو ہے کائے کی وجہ سے کہ واحد کا حصہ غیر واحد سے مل جاتا تھا، اسی وجہ سے جو ہے قبضہ صحیح نہیں ہوتا تھا. لیکن یہاں جو ہے نفس طور پر جو ہے وہ سرے طور پر صحیح نہیں ہوگا کیونکہ یہ معدوم ہے. تو کیا کر رہے ہیں؟ دونوں کے درمیان فرق ہے، کیونکہ مشاع جو ہوتا ہے وہاں تجدید عقد کی حاجت نہیں ہوتی وہاں پر، اور یہاں تجدید عقد کی حاجت ہوگی. وجہ کیا ہے کہ یہاں جو ہے شے معدوم ہے اور وہاں شے معدوم نہیں ہوتی تھی، وہاں صرف کیا ہوتا تھا؟ قبضے سے معنی ہوا کرتی تھی. برخلاف ما تقدم، برخلاف اس کے جو گزرا. لأن المشاع محل للتملیک، اس لیے کہ مشاع جو ہوتی ہے وہ تملیک کا محل ہوا کرتی ہے، معدوم نہیں ہوتی. فیجوز، تو یہ جائز ہے، تو وہ موقوف ہے کسی وجہ سے تو وہ جائز ہو جائے گا کہ جب اس کو الگ کر کے دے دیا جائے. لیکن یہاں ابھی معدوم ہے اور ایک ہی وقت میں دو چیزیں نہیں بن سکتی. وَهِبَةُ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ وَالصُّوفِ عَلَى ظَهْرِ الْغَنَمِ وَالزَّرْعِ وَالنَّخْلِ فِي الْأَرْضِ وَالتَّمَرِ فِي النَّخِيلِ بِمَنْزِلَةِ الْمُشَاع. اب کہتے ہیں اسی طرح تھن کے اندر دودھ کا ہبا کرنا، تھن میں دودھ کا ہبا کرنا، یا جو ہے بکری کی پیٹھ پر جو ہے اون کا ہبا کرنا، یا جو ہے کھیتی اور کھجور کا ہبا کرنا زمین میں لگے ہوتے ہوئے. اسی طرح کھجور میں جو ہے کھجوریں لگی ہوئی ہوں تو وہ ہبا کرنا. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مشاع کے درجے میں، مشاع کے درجے میں ہے، یعنی جائز نہیں ہے، مشاع کے درجے میں ہے. اور اس لیے کہ اس طور پر کہ جواز جو یہاں ممتنع ہے، جائز کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ جو ہبا کر رہے ہیں ہم چیز، یہ جو ہے دوسرے کی چیز سے متصل ہو کر جا رہی ہے. بکری کے اوپر جو ہے بال ہبا کر رہے ہیں تو بال ہبا ہو رہے ہیں دوسری شے کے ساتھ، واحد کی ملکیت کے ساتھ ہبا ہو رہے ہیں. اسی طرح جو ہے تھن میں دودھ، تو دودھ ہبا کر رہے ہیں لیکن وہ تھن جو ہے مشغول ہو جا رہا ہے. تو اس اتصال کی وجہ سے منع ہے. یہ یہاں یہ نہیں کہیں گے کہ نفس شہی معدوم ہے یہاں پر، جیسے پچھلے مسئلے میں نفس شہی معدوم تھی اس لیے وہاں پر جائز نہیں تھا. یہاں جو ممانت آ رہی ہے وہ اس سے کہ اتصال ایک ایسی چیز کے ساتھ ہو جا رہا ہے جو اس کی ملکیت نہیں ہے یا جس کا اس کو مالک نہیں بنایا گیا. لہٰذا اب اس کے لیے ہوگا کیا کہ شیوع میں جو ہوتا ہے تو یہ گویا کہ قبضہ کرنے سے مانے ہوگا، جیسے کہ شیوع میں مانے ہوتا ہے. شیوع میں مانے ہوتا ہے قبضہ کرنے سے کب؟ جب تک اس کو جدا نہ کر لیا ہے. ایسی یہاں پر کہ جو ہے اس کی جو ہبا کیا ہے اس کو الگ نہ کر لیا جائے اپنی ملک سے تب ہبا کریں گے. تو اس کے اندر جو ممانعت آئی وہ اس اعتبار سے کہ ایک جو چیز ہبا کر رہے ہیں وہ سامنے والے کی ملکیت سے متصل ہو جا رہی ہے. تو جب اس کو الگ کر لیں گے، تھن سے نکال لیں، تو اب یہاں ایک سامنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہاں پر بھی تو معدوم ہے کیا؟ تھن میں دودھ معدوم ہے کیا؟ دیکھیے یہاں انہوں نے جواب دیا، یہاں پر وجود میں شک ہے اس کے، صحیح ہے نہیں، اور دودھ میں تھن میں دودھ ہے نا ایسا نہیں ہے. جہاں ہم نے ساری مثالیں اوپر ذکر کی تھی
جو ہے تو وہاں پر جو ہے یہاں پر کیا ہے وجود میں شک ہو تھن میں دودھ ہونا ایسا نہیں ہے. اسی طرح تو مناسب یہ کہ اس کا بھی ہبا صحیح نہ ہونا چاہیے اگرچہ سبل کر دے جس طرح اوپر والے مسئلوں میں. تو کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ بے اس کی جائز نہیں, تو کہہ رہے ہیں کہ فرق ظاہر ہے کہ یہاں وجود بالفعل کافی ہبا کے اندر کیا ہے بالفعل وجود کافی ہے اگرچہ اس کی تعین نہ ہو سکے. ہاں بالفعل یہاں پایا جا رہا بالقوہ بالفعل یہاں پایا جا رہا تھن کے اندر دودھ, تو یہاں اتنا کافی ہے اس کے اندر. اور وہاں وہ تھا وہ ایسا نہیں تھا, وہاں وہ شے واحد یعنی ایک ہی وقت میں دو شے بننا محال تھا اس کا. نہیں تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر نکال لے تو جائز ہو جائے گا نا. ہاں تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی جو ہے یہ معدوم نہیں ہے, یہ کہنا چاہیے معدوم یہاں پر بھی ہونا چاہیے, تو معدوم اسے نہیں مانا جائے گا تھن میں دودھ, کیونکہ یہاں بالفعل اس کو موجود مانیں گے. بخلاف ہی ماتقا ہم کہہ رہے ہیں کہ اچھا وحبۃ اللبن اور دودھ کا ہبا کرنا تھن کے اندر, اسی طرح بکری کی پیٹھ پر اون کا ہبا کرنا, اسی طرح کھجور اور کھیتی کا زمین میں ہبا کرنا, کھجور پر کھجوروں کا ہبا کرنا, یہ سب مشاع کے درجے میں یعنی جائز نہیں ہے. جائز نہ ہونے کی وجہ لأن امتناع الجواز للاتصال, اس لیے کہ جواز کا جو ممنوع ہونا وہ اتصال کی وجہ سے ہے, نہ اس وجہ سے کہ یہ شے معدوم ہے. وذالک یمنع القبضہ کالمشاع, اور یہ مشاع کی طرح پھر قبضے سے کیا ہوگا مانے ہوگا. جس طرح مشاع چیزوں میں کیا ہوتا ہے قبضہ مانے ہوتا ہے, ایسی اس میں بھی مانے ہوگا. وہی تھوڑا سا تھوڑا سا اگر وہ عین شے پہلے سے ہی موہوب لہو کے قبضے میں ہے, صحیح ہے نہیں بھائی میرے قبضے میں ہے مجھے دے دیا ہبا کر دیا, تو یہاں قبضہ جدید کی حاجت نہیں ہے, صحیح ہے نہیں پہلے سے ہی موجود ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ عین شے موہوب لہو کے پہلے سے ہاتھ میں ہے تو صرف ہبا کرنے سے ہی مالک ہو جائے گا, وہاں قبضے کی حاجت نہیں ہوگی, پہلے سے قبضہ ہے. فَإِنْ كَانَتِ الْعَيْنُ فِي يَدِ الْمَوْهُوبِ لَهُ, تو اگر وہ عین شے موہوب لہو کے ہاتھ میں ہے مَلَكَهَا بِالْهِبَةِ, تو ہبا سے ہی مالک ہو جائے گا, چاہے وہ کیسے ہو ودیت کے طور پر عاریت کے طور پر دی. وَإِنْ لَمْ يُجَدِّدْ فِيهِ قَبْضًا, اگرچہ اس میں تجدید قبضہ نہ کرے. لِأَنَّ الْعَيْنَ فِي قَبْضِهِ, اس لیے کہ عین تو اس کے قبضے میں ہی ہے, وَالْقَبْضُ هُوَ الشَّرْطُ, اور قبضہ ہی کیا تھا. فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. تو کہہ رہے ہیں کہ قبضہ تو اس لیے عین میں قبضہ ہے, اور قبضہ یہ شرطہ تمام کا اس کے لیے ہبا کے لیے وہ پہلے سے اس کے پاس موجود ہے. برخلاف اس صورت کے کہ اگر اس نے اسے بیچ دیا, مان لیجئے میرے پاس پہلے سے کوئی چیز ہبا کے طور پر ہے, عاریت کے طور پر ہے, اب سامنے والے نے کیا کرا اس کو بیچنا چاہا, تو اب کہتے ہیں کہ بیچنا جو چاہا تو یہ بیچنے والے کی وجہ سے یہ پہلا والا قبضہ اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتا. یعنی بیچنے والا یہ بیچنے والا ہوتا ہے, یہ قبضہ ضمانت ہوتا ہے, کیونکہ واقعہ ضمان ہے, کیونکہ قبضہ جو بے میں ہوتا ہے وہ قبضہ مضمونہ ہوتا ہے, اور قبضہ عاریت یا ودیت وہ قبضہ ہوتا ہے قبضہ امانتی ہوتا ہے. تو قبضہ امانتی قبضہ ضمانتی کے قائم مقام نہیں ہو سکتا. ہاں دونوں ایک جنس کے ہوں تو ہو سکتا ہے. اس کا قاعدہ بھی ایک ذہن میں رکھ لیں کہ قاعدہ یہ ہے کہ جب دو قبضے ایک ہی جنس کے ہوں تو ایک دوسرے کا نائب ہو جاتا ہے, ایک دوسرے کا نائب ہو جاتا ہے. اور جب دو قبضے متغیر ہوں تو اعلیٰ ادنا کا جو ہے وہ نائب ہو جاتا ہے, ادنا اعلیٰ کا نائب نہیں ہوتا ہے. جب دو قبضے ایک, مثلا زید نے کوئی چیز بذریعہ عقد فاسد اپنے قبضے میں کر لی, زید نے کوئی چیز عقد فاسد کے ذریعے اپنے قبضے میں کر لی, پھر مالک نے اسی کے ہاتھ جو ہے بے صحیح کے طور پر فروخت کر دیا, تو اب بے صحیح والا جو یہ قبضہ ہے کون سا ہوگا, اعلیٰ ہوگا. تو یہ اعلیٰ جو ہے یہ ادنا کو کیا ہو جائے گا, شامل ہو جائے گا, تو جدید قبضے کی ضرورت نہیں ہوگی. صحیح ہے نہیں, قاعدے پھر سے بتا دیجیے. جب دو قبضے ایک جنس کے ہوں تو ایک دوسرے کا نائب ہو جاتا ہے, اور جب دونوں قبضے متغیر ہوں تو اعلیٰ جو ہے ادنا کا قائم مقام ہو جاتا ہے, لیکن ادنا نہیں ہوتا ہے.
تو کہتے ہیں کہ اب یہاں دیکھیں بخلاف ما اذا باعوا منه، بس لائن رہ گئی، برخلاف اس صورت کے جبکہ مالک نے اسے بیچ دیا اس سے جو اس کے پہلے ہاتھ میں قبضے میں ہی ہے. کہہ رہے ہیں لأن القبضہ فی البیع مضمون، اس لیے کہ قبضہ بیع کے اندر وہ قبضہ مضمون ہوتا ہے. فلا ینوب عنہ قبض الامانتی، تو قبضہ امانت یہ قبضہ بیع کے قائم مقام نہیں ہو سکتا. پہلے وہ قبضہ کیا ہوا تھا کیسے؟ قبضہ امانت. اب اسی آدمی نے کیا کر دیا؟ اس کو بیچ دیا. تو اب بیچنے کی وجہ سے اسے نئے طور پر کیا ہوگا؟ جدید قبضہ کرنا ضرورت پڑے گی، کیونکہ قبضہ امانت جو ہے قبضہ ضمانت کے قائم مقام نہیں ہو سکتا، کیونکہ دونوں قبضے الگ الگ جنس کے ہیں. کیونکہ قبضہ ضمانت میں کیا ہوتا ہے؟ ضمان دینا پڑتا ہے، لیکن قبضہ امانت میں کوئی ضمان نہیں دینا پڑتا ہے. تو قبضہ امانت قبضہ ضمانت کے قائم مقام نہیں ہو سکتا. واما قبض الہباتی غیر مضمون، رہا قبضہ ہبہ تو یہ غیر مضمون ہوتا ہے. فینوب عنہ، امانت کے طور پر ودیعت کے طور پر رکھا ہے میرے پاس، یہ کیسے؟ قبضہ امانت ہے. اور ہبہ والا بھی جو ہے یہی قبضہ ہے، اس میں بھی ضمان نہیں دینا پڑے گا. تو اب قبضہ امانت رکھا ہوا تھا، لہذا سامنے والے نے کہا میں نے تمہیں ہبہ کر دیا، تو جدید قبضے کی حاجت نہیں یہاں پر. کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں ایک ہی جنس کے ہوگا سمجھیں. تو قبضہ ہبہ کر دیا تو وہی قبضہ امانت اس کے قائم مقام ہو جائے گا. یا عاریت پر تھا، اب اسے ہبہ کر دیا تو یہ سارے ایک ہی حصے کے ہیں، تو وہاں پر علی قبضے کی حاجت نہیں پڑے گی. برخلاف جب بیع جدید کے اگر وہ چیز ودیعت کے عاریت کے طور پر تھی، ودیعت یا عاریت کے طور پر پہلے اس کے قبضے میں تھی، پھر مالک نے اس کو ہبہ کر دے تو اس میں جدید قبضے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دونوں قبضے امانتی ہیں. اور مالک اس کے ہاتھ فروخت کر دے تو جدید قبضے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اس کے بغیر موہوب لہو اس کا مالک نہیں ہوگا. کیونکہ مبی کا جو قبضہ ہوتا ہے وہ قبضہ ضمانتی ہوتا ہے جو اعلیٰ ہوتا ہے، اور اس کا نائب جو امانتی بنا رہے ہیں وہ قبضہ کون ہے؟ قبضہ امانتی نہیں ہو سکتا جو ادنا ہے. تو ادنا جو ہے وہ اعلیٰ کا قائم مقام نہیں ہو سکتا، لیکن اعلیٰ جو ہے ادنا کا قائم مقام ہو سکتا ہے، یا وہ ہو سکتے ہیں جو ایک دونوں ایک ہی جنس کے ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مثال کے طور پر آپ کو بتایا نہیں کہ پہلے والے نے انسان نے جو قبضہ کیا ہوا تھا متوجہ تھے اور اس کی تیاری کرنے والے تھے. آپ کے اخلاق